السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، انتخابات کی آمد میں محض 34 دن باقی بچے ہیں، لیکن تاحال ہمیں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں میں کوئی بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے، جس نے اپنی انتخابی مہم کا خیبر پختونخوا سے بھرپور آغاز کیا۔ وہ صوبہ جس سے تعلق رکھنے والی جماعتیں امن و امان کو توجیہ بنا کر انتخابات کے التوا کی گردان کر رہی ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گھر جاتی عمرہ سے صوبے میں اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ملک کی دیگر دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی محاذ پر سفرہ ہونے کے بجائے قانونی جنگ میں مصروف عمل نظر آ رہی ہیں، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی انتخابی مہم سیاسی اکھاڑے کے بجائے عدالتی اکھاڑے میں چل رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد سپریم کورٹ آف پاکستان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عدالت کب تاحیات نااہلی سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لے کر ان کی انتخابات میں شمولیت کی راہ ہموار کرتی ہے، تو دوسری جماعت یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا انتخابی نشان جماعت کو واپس دلوانے کے ساتھ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنا کردار کب ادا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے معاملات کو لے کر انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر رکھ پائے گی یا نہیں، کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت کے قائد کی تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی مخالف سیاسی جماعت کے قائد کو جیل میں رکھ کر نہ صرف انتخابات کی دور سے محروم کر دیا جائے بلکہ پوری جماعت کو ہی انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے، تو بلا شبہ یہ انصاف کے معیار کے مساوی نہیں ہوگا، بالخصوص ایسے فیصلے کی پاداش میں کہ جس کی نظیر آمریت کے دور میں تو ہمیں ملتی ہے لیکن جمہوری ادوار میں نہیں۔ آج انہی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم عدالت سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت کسی ایک جماعت کے حق اور دوسری جماعت کے مخالف کوئی فیصلہ نہیں دے گی، بلکہ دونوں جماعتوں کے قائدین کے حوالے سے ایک ہی فیصلہ کرے گی۔ مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھیں کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے، یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر، بہت کچھ جب ہم بات کرتے ہیں عدالتی فرنٹ کے اوپر، لیگل فرنٹ کے اوپر، تو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ سر ایک ہیئرنگ رہی۔ سب سے پہلے تو سر اگر تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے ہمارے ویورز کے لیے، جو وکیل خرم رضا ہیں سر، انہوں نے آج عدالت کے دائرہ کار پر ہی جو ہے وہ دائرہ اختیار پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی 62(1)F کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کس دائرہ اختیار کے تحت یہ مقدمہ سن رہی ہے، آئین کا جو آرٹیکل 187 کے تحت سن رہی ہے یا آرٹیکل 184(3) کے تحت سن رہی ہے۔ تو سر سوال یہ آپ سے ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ جو تاحیات نااہلی سے متعلق جڑے معاملات ہیں کیا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں سر؟ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں تو آئیں گے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی حتمی عدالت ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو کسی قانون کو یا آئین کو یا اس میں ترمیم کو کالعدم قرار دے سکے، یا اس کو کسی حد تک نیم کالعدم اور نیم جاری، یہ اختیار کسی اور عدالت میں نہیں ہے، یہ حتمی اختیار سپریم کورٹ کا ہی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ہے اگر وہ کسی بھی لوور اتھارٹی یا لوور کورٹ، لوور سے بنیاد یہ نہیں صرف ہائی کورٹ وغیرہ، بٹ کوئی افسر یا کوئی کرتا ہے کوئی فیصلہ تو اس کا تو جائے گا، حتمی اس کا جو نتیجہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی نکلتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب یہ دائرہ اختیار جو ہے وہ اس کے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ سارا معاملہ۔ اچھا سر، تھوڑا سا تاحیات نااہلی یہ سپریم کورٹ جو اس وقت سن رہی ہے، میں نواز شریف صاحب کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں وہ میاں صاحب کا ہی ہے۔ میاں صاحب کا جو معاملہ تاحیات نااہلی والا تھا، جو فیصلہ آئے گا ریٹروسپیکٹیولی سر وہ اپلائی ہوگا، ان کے تو کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو گئے، منظور بھی ہو گئے، کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ ایک صاحب نے اعتراض کیا نا ان کے، تو اس سے وہ اعتراض والی جو درخواست ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کا اعتراض بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ قانون کے ساتھ ایک جو آئین کے تحت نااہلیت ان کی ہوئی ہے، وہ کیا قانون، عام قانون سے اس کو ختم کیا جا سکتا کہ نہیں۔ تو اس پہ بحث سن رہے ہیں۔ میری اپنی رائے ہے کہ یہ تاحیات نااہلیت کا جو نظریہ یہ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن بدقسمتی سے یہاں میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ تاحیات نااہلی آئین کے تحت اور آئین کی تشریح کر کے سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے. اب اگر آئین کیا کہتا ہے اس کے آپ خلاف نہیں جا سکتے. اس کے آپ خلاف جب تک آپ آئین میں ترمیم نہ کریں آپ آئین کی کسی شیخ کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے یا اس سے جو جن میں تضاد ہو قانون میں اور آئین میں. تو اس میں اب چونکہ یہ 15 سال کی نااہلی جو ہے یہ سپریم کورٹ نے صرف اس کا نفاذ نہیں کیا بلکہ 15 سال کی نااہلی کے بعد سپریم کورٹ کے 3-4 فیصلے آ چکے ہیں جس کے تحت انہوں نے اس کو اپہولڈ کیا ہے. تو چونکہ وہ اپہولڈ کر چکے ہیں اور وہ آئین کی تشریح ہے. آئین کیا کہتا ہے میں اس کا ایک معنی نکالتا ہوں آپ اس کا ایک اور معنی نکالتی ہیں اور کچھ تیسرے صاحب وہ اور معنی نکالتے ہیں. یہ عدالتیں ہی ہو گئی 3 عدالتیں مثال کے طور پر. اب ان کو جب وہ اپنی تشریح کرتے ہیں تو اس میں سے کون سی کو ترجیح دی جائے گی. اب وہ تشریح جو سپریم کورٹ نے حتمی طور پہ کر رکھی ہے اور متعدد مرتبہ اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے وہ آئین کا منشا. سو اگر آئین کا منشا وہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین تاحیات نااہلی کو جائز قرار دیتا ہے. اب اس کو کسی ماتحت قانون سے جو آئین کے ماتحت ہو جو آئین کے میں ترمیم کرنے کے لیے بھی 2/3 اکثریت اسمبلی میں اور 2/3 اکثریت سینٹ میں چاہیے ہوتی. لیکن عام قانون پاس کرنے کے لیے اکثریت ایک دفعہ دونوں ایوانوں میں کافی ہے. اب یہ جو آرڈینری لا ہے یہ اکثریت سے ہوتا ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہوتا ہے. اب کیا آپ عام اکثریت سے جو آئینی اکثریت ہے اس کے بنائے ہوئے قانون کو عام اکثریت سے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو میری یہ رائے ہے کہ نہیں. اگر آئین نے کچھ کہا ہے اس پہ تنازع ہے کہ کیا کہا ہے کیوں تاحیات نااہلی کہی ہے کہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ تاحیات نااہلی ہے اور وہ ہو سکتی ہے اور وہ آئین کے منشا کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آئین کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو سپریم کورٹ تشریح کرتا ہے اور اس کو اب آپ 2/3 اکثریت سے رستے سے نہیں ہٹا سکتے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے واپس آگے کچھ اور ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اعتزاز احسن صاحب. ایک تو سر چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس کے اندر یہ کہا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے تاحیات نااہلی کا. ایک تو سر یہ بات. دوسری سر منصور علی شاہ صاحب نے جو کل کی ہیئرنگ ہے اس کے اندر ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا جی آج سے پہلے جو بھی ہیئرنگ تھی اس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ جھوٹ بولنے والے کو تاحیات نااہل کر دیتے ہیں. اگر کسی نے کوئی چوری کی ہو قتل کیا ہو سزا کی مدت اگر پوری کر لے تو وہ پھر الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے یا یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور سر تیسرا جو میرا سوال اس سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے فیصلہ آیا تھا سر وہ 5 رکنی بینچ کا تھا. ابھی جو سن رہا ہے آئی تھنک یہ 7 رکنی بینچ ہے. تو اگر اب یہ والا بینچ کہہ دیتا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہوتی ان دیٹ کیس پھر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ نہیں پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ آئین میں کی جو تشریح یہ فریش کرتے ہیں وہ ظاہر ہے لارجر بینچ ہے تو وہ اپلائی کرے گی. سوال یہ آئے گا کہ کیا یہ مؤثر بماضی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی اب جو قانون انہوں نے بنایا تھا اس کو تو مؤثر بماضی نہیں رکھا. بالکل. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی. ہاں تو ابھی مشکلات ہیں میاں صاحب کو الیکشن لڑنے کی پر ان کے لیے سارے ہی دروازے کھولے جا رہے ہیں اور باوردی لوگ ان کے سفید دستانے پہن کے ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں اور وہ بادشاہ سلامت ہر بند دروازے سے اپنے ہاتھی پہ بیٹھ کے گزر رہے ہیں.
اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے, کیونکہ میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ یہ معاملات ابھی کہیں آؤٹ آف دا ووڈز نہیں لگ رہے میاں صاحب, لیکن میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو گئے ہیں, منظور بھی ہو رہے ہیں, ان پہ کسی نے اعتراض کرنے کی کوشش کی تو اس درخواست پر فردر اعتراض لگا کے واپس کر دیا گیا. تو شاید وہی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ غالباً ہموار کیا جا رہا ہے. سر جب ہم بات کرتے ہیں لیگل ایشوز کی, یہ نائب مقدمات والا بھی سر ایک معاملہ جو ہے وہ آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سامنے آئی ہے کہ سر نائب مقدمات میں نااہلی کی مدت جو ہے اسے 10 سال کا سے کم کر کے پہلے 5 سال کا کیا گیا, اب سر اس کو پھر سے 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کا کر دیا گیا ہے. اس کے پیچھے سر کیا لاجک, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کس کو فائدہ ہو سکتا ہے, یہ کیوں کیا گیا ہے؟ نیب کو کیا دوبارہ استعمال کسی کے خلاف کرنے کی کوشش ہے؟ کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر سختی ہوتی ہے اس وقت کوئی نشانے پر ہوتا ہے. جی نشانے پہ تو ہے اس وقت ایک شخص ہے جو نشانے پہ ہے, جس پہ سارا 9 مئی کا ملبہ ڈال کے اور اس کو جو اس نے پلان نہیں بھی کیا تھا, اب اس نے تو پلان یہ نہیں کیا ہوگا بانی چیئرمین نے کہ پولیس ہی ساری بھاگ جائے, وہاں قریب ہی نہ ہو, جہاں کور کمانڈر کے دفاع کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے جتنے بندے ہیں وہ بھی نکل جائیں. اور یہ کام, یہ انٹریپمنٹ جو ہے یہ تو آپ نہیں منسوب کر سکتے بانی چیئرمین کو. وہ جیل میں بھی پڑا سوچتا ہوگا کہ یہ مجھے کیا پتا تھا, یہ سارے رستے کھول کے اور باقاعدہ ان کے بندے, بھائی لوگ کے بندے, وہ ان کو اجازت دے رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں کہ اندر آؤ اندر آؤ. اور اندر کوئی اتنا کراؤڈ تو نہیں تھا کور کمانڈر ہاؤس میں. جو فوٹیج جتنی بھی گورنمنٹ نے جاری کی ہے اس میں 15 سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے. ایک آدمی ٹیلی ویژن توڑ رہا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی کراؤڈ ہی نہیں ہے. ایک آدمی شیشے توڑ رہا ہے باہر دروازے کے, جو صدر دروازہ ہے بلڈنگ میں انٹر ہونے کا, کوئی اس کے ساتھ اس سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی نہیں تھے, ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا. نہیں میں نہیں جانتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, پر یہ جو اس میں حیرت انگیز بات ہے کہ پنجاب میں کوئی 18 مقامات پہ, یا سارے ملک میں 18 مقامات میں, پر پنجاب میں 10-11 مقامات پہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جو عسکری تنصیبات ہیں, یا عسکری نہیں بھی تو عسکری ادارے کے ساتھ جو منسلک ہیں یا منصوب ہے, ان پہ حملہ ہوتا ہے, اور ایک ایس ایچ او کو آئی جی بلا کے پوچھتا نہیں ہے, تنبیہ کرتا کہ تم نے وہاں پہنچ کے ایم عالم کا جہاز کو کیوں نہیں بچایا, اٹیک ہو رہا تھا ایئر فورس کی چھاونی پہ, تم کیوں نہیں پہنچے. کور کمانڈر ہاؤس پہ کوئی ایس ایچ او کی جواب طلبی نہیں ہوئی. خود یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی یہ وہی ہے, آئی جی کو نہیں چینج کیا, آئی جی کو سسپینڈ کر کے اور واپس بلانا چاہیے تھا وفاقی حکومت کو کہ تم نے یہ کیا کروا دیا, اور تمہارے ہوتے ہوئے کیوں ہو گیا, کیوں لوگ پہنچ گئے. وہ تو سیٹیاں مار کے ان کو آگے آگے لے جا رہے تھے, اور رستے میں جہاں آپ نے بیریئر ہے, مثال کے طور پہ یہ مال روڈ پہ لاہور, اور وہ شیرپا پل کے بعد اور اس کے میاں میر پلوں کے بعد, وہاں کوئی رکاوٹ ہی نہیں, کوئی جہاں وہاں سے ایک بندے کو پیدل نہیں گزرنے دیتے جب تک اس کی جامع تلاشی نہ ہو. وہاں کوئی تھا ہی نہیں. کور کمانڈر ہاؤس پہ کوئی 72 جوانوں کی ہوتی ہے ڈیوٹی, جو کہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی, ایک بندہ بھی نہیں تھا. تو یہ چیز اب اس پہ سارا ہی ملبہ آپ ایک جماعت پہ ڈال دیں, یہ تو سر. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سارا ملبہ ایک ہی جماعت پر ڈالا گیا ہے؟ سر ادارے نے اپنے اندر کارروائی تو کی ہے, اس کی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پبلک کی جاتی, لیکن اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر بھی معاملات ہوئے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ اگر اندر سے کوئی تعاون کیا گیا ہے جو بھی ہوا ہے, تو یو کانٹ سے, اب نوبڈی آئی تھنک کین سے کہ ایک ہی جماعت پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے.
نہیں ملبہ یہاں سزائیں قید کی ہو رہی ہیں ہاں. اور وہاں آپ نے ان کو فارغ کر دیا اور صرف ملازمت سے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی امتیاز ہے اگر دیکھا جائے تو. پر اس وقت کوئی دیکھنے کو تیار نہیں, پر یہ تاریخ میں یہ چیپٹر کھلا رہے گا. اچھا سر, تھوڑا سا کیونکہ آپ کی موجودگی ہے پروگرام میں, سر یہ بلے کے نشان کا جو معاملہ ہے, ایک تو یہ کہ پہلے اسٹے دیا پشاور ہائی کورٹ نے, پھر اسٹے وڈرا کر لیا, واپس جو بیک ٹو اسکوائر ون ہو گیا. ابھی آپ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے تھے, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم کریکٹ اور رانگ ان سیئنگ دس, کہ پشاور ہائی کورٹ کے معاملے کے بعد تو اب وہ دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہو گئے. سر تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں. اور ایک سوال جو اس ایشو کو لے کر بھی ساتھ ساتھ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ای سی پی کا جو بھی ڈیسیجن تھا اس کو لے کے جا کے ڈسکس کرنے کے لیے یا اس پہ فردر آرگیو کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ شاید رائٹ فورم ہی نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے تو بلے کا نشان کا لے لو. میں 5-7 پوائنٹس بتاؤں گا, آپ پوائنٹ وائز اس کو دیکھو. پہلا نقطہ میرا یہ ہے کہ یہ جو ووٹ کا حق ہے بندے کا, میرا آپ کا, کسی غریب آدمی کا, ان پڑھ کا, پڑھے لکھے کا, وہ بنیادی حق ہے. ون آف دی فنڈامنٹل رائٹ. ان فیکٹ دا سپریم کورٹ ہیز سیڈ اٹ از مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹ, کیونکہ ساری عمارت ہی جو کھڑی ہے آئین کی اور ریاست کی, وہ اس ووٹ پہ کھڑی ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کام. نمبر 1. نمبر 2, ہر وہ جو پروسیس ہے یا طریقہ کار ہے یا ضابطہ ہے یا کوئی انسٹرومنٹ اوزار ہے جو اس ووٹ کے ممد اور معاون سائی ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس ووٹ, اس رائٹ کو, اس حق کی. اور اس پہ سپریم کورٹ نے, پاکستان سپریم کورٹ نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں ہولڈ کیا تھا کہ یہ ووٹ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے اور نشان بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اب نشان کس طرح ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے؟ امریکہ میں کوئی نشان نہیں ہوتا بیلٹ پیپر پہ, نام ہی ہوتا ہے. برطانیہ اور یورپ میں نام ہی ہوتا ہے, جاپان میں نام ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ کیوں, بنگلہ دیش, بھارت, پاکستان میں کیوں یہ نشان رکھا جاتا ہے؟ نشان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ 70% ہماری آبادی, جس کا قصور ریاست کا ہے اور ہمارا ہے کہ ان کو کیوں نہیں اسکول میں پڑھے, وہ الٹریٹ ہے, وہ ناخواندہ ہے, وہ لکھ نہیں سکتے, اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے. اب ان کو آپ 20 نام ان کے سامنے لکھ دیں, وہ کہا بیچاری 60 سال کی بی بی کیا کرے گی؟ وہ کہے گی من تو نہیں پتا کتنے. تو اس کے لیے, اس کی سہولت کے لیے آپ نشان, پیپلز پارٹی کو جو ووٹ دینا چاہتا ہے بلاول بھٹو زرداری کو, وہ تیر پہ ووٹ لگا لے. جو نواز شریف کو دینا چاہتا ہے ووٹ, وہ شیر پہ لگا لے. جو پی ٹی آئی کو دینا چاہتا ہے اس کے لیے بیٹ ہے. اب وہ سارے سمبلز میں سے آسانی سے ڈھونڈ کے ووٹ لگا دیتے. اب اس کا مطلب ہے کہ, اور یہ اس میں کہا گیا ہے بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں, ججمنٹ سپریم کورٹ, کہ یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ جو نشان ہے یہ کوئی نہیں ترمیم کے بٹی خود چھوڑے اس کو. اب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارے ووٹر کا, یہ کہ وہ جا کے اپنے نشان پہ سے مور لگا کے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچان لے اور اپنی پارٹی کو. اب یہ اگر آپ نے ووٹرز لسٹ سے نکالنا ہے کسی ووٹر کو, ایک ووٹر کو اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے بڑی لمبی پروسیس ہے. اس کے لیے الیکٹرل رولز ایکٹ کے بعد اب الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس میں باقاعدہ اشتہار اخبار ہوں گے, اس کو اطلاع ہوگی ووٹر کو, اس کو بلایا جائے گا, اس کو سنا جائے گا, وہ اس کے خلاف گواہ پیش ہوں گے, اس کے خلاف دستاویزات پیش ہوں گی, وہ اس پہ جرا کر سکے گا گواہوں پہ. یہ اچھی بھلا وقت لگ جاتا ہے, اس پہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک ووٹر کو ہی مسٹ بی گیون اے ہیئرنگ. یہاں انہوں نے الیکشن کمیشن نے 2-3 کروڑ ووٹرز کو
یہ اس نشان سے، اس بنیادی حق سے جو نشان سے وہ اپنی شناخت کرتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کی، اس سے چھین لیا ہے. سو یہ بالکل مطلب ہے آئین کے خلاف ورزی ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں جب ان کا نشان چھین لیا ہے ایک پارٹی سے، تو اس پارٹی کو آپ نے منتشر کر دیا. وہ پارٹی کے جو اگر ان کے 150 آنے تھے ممبر، وہ 150 ممبر جو ہے اب وہ اپنا اپنا نشان لے کے وہ آزاد کھڑا ہے. وہ منتشر ہو گئی، وہ تحلیل ہو گئی، اور کوئی ڈسپلن نہیں. اچھا ریزرو سیٹس میں بھی اچھا نہیں. اب یہ دیکھیں تحلیل ہو گئی. اب پارٹی کو تحلیل کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے. نیب 1974 میں نیشنل عوامی پارٹی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور ڈی رجسٹر اس کو کیا گیا تھا کوئی 1.25 سال کی پروسیڈنگ کے بعد. اور پورا سپریم کورٹ نے 5 ججز نے وہ سارا مقدمہ سنا تھا، شہادتیں لی تھی. اور اب یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں. اب اس انگریزی میں کہتے ہیں واٹ یو کانٹ ڈو ڈائریکٹلی یو کینٹ ڈو انڈائریکٹلی. اگر الیکشن کمیشن براہ راست خود اپنے اختیار لے نہیں کر سکتی کسی پارٹی کو تحلیل، تو وہ مطلب ہے کان کو دوسری طرف سے پکڑنے کے لیے کہ وہ کر دے کہ جی ہم نے تحلیل نہیں کیا، ہم نے تو نشان لے لیا، نشان اس کو نہیں جانے دیا. آپ نے اس پارٹی کو منتشر کر دیا، نشان لے لیا، اس کو خواتین کی نشستیں لے لیں. آپ نے تو الیکشن ہی ختم کر دیا. یہ کوئی الیکشن نہیں. جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے شیر کا شیر اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. سر آخر میں ایک کامنٹ یہ کر دیجیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی خبریں چل رہی ہیں اعزاز احسن صاحب، یہ معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے یاز صادق اور خورشید شاہ صاحب کی. وقت میرے پاس محدود ہے، اس پہ اگر بریف کامنٹ کر دیں کہ آپ کس پر کیا رائے ہے. شوڈ پیپلز پارٹی گو ڈاؤن دس روڈ؟ میں اس کا نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ میں ان زعماء میں نہیں ہوں جو اس کے امین ہو اس بات کے. پر خورشید شاہ صاحب اور ایاز صادق صاحب اگر ملتے ہیں تو وہ خوشگوار ملاقات ہی ہوگی ان کی بامی طور پہ، اور کچھ رنجشیں ختم ہوں گی. پارٹیز میں رنجشیں ختم ہونی چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں اور الائنس کے حق میں بھی ہے سر، کسی قسم کے انتخابی الائنس تین بڑی جماعتوں انتخابی الائنس کے حق میں بھی ہیں. میں ذاتی طور پہ انتخابی الائنس خاص کر نون کے ساتھ کے حق میں نہیں ہوں. ہمیں بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. سر بس وقت ہو گیا، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. دیتے ہیں اس کو جو نون کے حق میں یا ان کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ کسی اور نشست میں مزید تفصیل سے کچھ ایشوز پر آپ سے آپ کی رائے لیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آ کے کچھ اور ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نون لیگ سے جڑے، ان کے ٹکٹ سے جڑے جو فہرستیں ابھی تک آئی ہیں وہ صرف بلوچستان کی ٹکٹ ہولڈرز کی آئی ہیں، باقی ملک کی کیوں نہیں آئیں، اور بھی بہت سے سوالات ہیں ان کے سامنے رکھیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں نے ویسے بھی ٹکٹس اور ٹکٹ سے جڑے معاملات کے اوپر سوال کرنا ہی ہے. یہ جو بلوچستان کے امیدواروں کی فہرست ہے وہ آ چکی ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے پنجاب کی آتی ہے، ساتھ آتی، کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے نہیں ہینڈل ہو رہے ٹکٹس کے، جس کی وجہ سے حتمی فہرستیں ابھی تک بھی نہیں آئی ہیں نون لیگ کی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ابھی ایسا پروسیس جاری ہے. کچھ ایسے حلقے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے، پھر وہ اکابرین بیٹھ کے سوچیں اور اس کے بعد پھر کرتے ہیں. اور میرے خیال میں شاید پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک دم سب کے سب ایک دم چھوڑیں گے. اور میرے خیال میں ایک دن کی بات ہے، اور ویسے بھی آپ کو میرے خیال میں پتا ہے کہ 12 تاریخ کو میرے خیال میں شاید آخری تاریخ ہے، 12 کو 13 تاریخ کو، جی 13 کو، لیکن 12 کو آپ کو وہ جمع کروانا ہوتا ہے نا، اپنے نام شام جمع کروانے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں 2-4 دن میں یہ سب کلیئر ہو جائے گا. لیکن میں جو سمجھتا ہوں یہی ہے کہ چونکہ پورے پاکستان کا آپ نے فیصلہ کرنا اور یا ملتان تو نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال میں شاید اس لیے تھوڑا سا جاتا ہے
تاخیر ہو جاتی ہے. خالی یہی وجہ ہے یا بہت سی ناراضگیاں بھی پارٹی آپ کی جو ہے وہ مول لینے والی ہے بشمول آپ کے جو NA 121 کا ٹکٹ ہے سر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا اگر پہلے وہ بتا دیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بہت سی ناراضگیاں کیونکہ اور بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جن کے اندر سے یہی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جو پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں ورکرز ہیں بلکہ اب تو پارٹی کی جیسے آپ ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں شمار ہوتے ہیں شاید پارٹی جو ہے وہ کچھ اور ایڈجسٹمنٹس کرنا چاہ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. نہیں میرے سے جو ہوئی ہے میں نے جو آپ کا سمجھ پایا ہوں بات کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اور قابلین مجھے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ اور میرے خیال میں سب کے ساتھ ہی ہوگا. کوئی اکیلا ون تھوڑی ہے باقی سارے بھی ہیں جن کو فیصلہ ہونا ہے اور کنفیوژن کوئی نہیں ہوتی. کنفیوژن بس یہی ہے کہ کیونکہ لیٹ ہو جاتا ہے نا پھر اس لیے وہ کنفیوژنس بڑھتی ہیں کوئی ڈاؤٹس بڑھ جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ تو میرے خیال میں شاید ابھی تک تو کسی کا ایسا میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو کوئی دیا ہوگا یا کسی کو کہا ہوگا. سر طلال چودھری صاحب کی مثال لے لیتے ہیں وہ بلکہ ایک پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ کیمپین کر رہے تھے اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو انہوں نے تو ہی وینٹ آن ٹو کائنڈ آف امپلائی کہ اگر نہیں دے گی پارٹی ٹکٹ تو ٹھیک ہے پھر میں تو کینڈیڈیٹ ہوں میرے پاس کارکنوں کی سپورٹ بھی ہے پھر میں دیکھ لوں گا کہ میں نے کیسے لڑنا ہے. یعنی کہ وہ آزاد حیثیت میں بھی شاید لڑ سکتے ہیں یہ میں obviously ازیوم کر رہی ہوں لیکن سر ڈاؤٹ ہے ان کی سیٹ کو لے کر بھی کہ ان کو ٹکٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. آپ کے حوالے سے آپ موجود ہیں آپ خود تصدیق تردید کر دیجئے. خبریں بھی آئیں کہ شاید میٹنگ کے اندر بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو پھر میں اپنا فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں میں کر لوں گا. اچھا پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ فورم ایسا نہیں تھا جہاں پہ یہ میں اس قسم کی سرے سے ایسی بات ہوئی نہیں. ٹھیک ہے اور جو بات ہوئی ہے اس کو کسی نے کوٹ ہی نہیں کیا اس کو کسی نے پبلش ہی نہیں کیا اس کو کسی نے بلایا ہی نہیں. دیکھیں میں نے وہاں پہ یہ ضرور میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ یہ کہنے نہیں آیا کہ میں نے پارٹی میں کیا کیا یا میرے ساتھ کیا ہو. یہ میرا وہ اب عمر کا حصہ نہیں کہ میں اس قسم کی باتیں کروں. میری مشن یہ تھی کہ میں کھڑا تھا میں نے کچھ کیا تو کسی کو احساس نہیں کیا اور میرے ساتھ کچھ ہوا تو میری اپنی وجہ سے ہوا ہوگا میں نے جو کیا اسی کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو میں نے کہا میں یہاں صرف ایک چیز آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے میسج ملا تھا کہ آپ ادھر ادھر کوئی اور حلقے میں جمع کر تو میں نے اس سے میرے پاس ایک جو بیسٹ میں حلقہ تھا وہ 119 تھا جو ایسٹ میں تھا وہ 120 تھا اور پبلکلی محترمہ مریم نواز صاحبہ مجھے اپنا انکل کہتی ہیں میں ان کو میری بیٹی کہتا ہوں. اب میرے خیال میں انتہائی گری حرکت ہوتی ہے کہ میں ان کے مقابلے میں جا کے خاکہ جمع کروا دیتا. یہ میں نے کہتی ہوں اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بڑی ان کی فراخی دیا بڑا اچھا ان کا تھا جیسے صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں شکا آپ مجھے بتاتے میں آپ کو اپنا حل کر دے دیتا. تو یہ کسی نے نہیں پبلش کیا نہ کسی نے سنایا نہ کسی نے کہا نہ کوئی فکر چلا. عجیب سی بات میں سب منسلک کر کے وہ فورم نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اٹھ کے یہ کہیں جی میں تو جناب آزاد الیکشن لڑوں گا. بھائی خدا کے تو مجھے وہاں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اتنا ہی آپ سمجھتی ہیں کہ میں نالائق اور گھمڑ ہوں کہ میں یہ اس کسی باتیں وہاں پہ میٹنگ پہ کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنی ہے مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنی ہے مشاورت ان کے ساتھ کرنی ہے. تو میرے پاس تو یہ بات کرنے کا جواز ہی نہیں تھا اور جہاں تک ان کا لیڈرشپ کا فیصلہ ہے وہ تو ابھی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. چلے آپ کو امید کیا ہے آپ میٹنگز کا حصہ تو رہے ہیں آپ کو ڈائنامکس بھی پتہ ہے پارٹی کے اندر کیا اس وقت سچویشن ہے آپ کے حلقے کو لے کے آپ کو اس کا بھی پتہ ہے تو آپ کو امید کیا ہے ٹکٹ ملے گا آپ کو؟ یقین کیجئے مجھے کچھ علم نہیں اور نہ میں اس میں نے پتہ کرنے کی کوشش کیا کبھی میں نے سن گن لینے کی کوشش کیا کبھی کیا ہی نہیں مجھے عادت ہی نہیں ہے اس قسم کی. چلے ہم بھی آپ کی طرح اب ہماری نیک تمنائیں ہم امید کرتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے کیونکہ آپ کا جو اپنا حلقہ ہے اس کے اندر آپ کی ایک سٹینڈنگ ہے اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سر تھوڑا سا کیونکہ جو پارٹی کے اپنے اندر کے معاملات ہیں ٹکٹس کے ایک میں نے آپ کا کیس کا حوالہ دیا طلال چودھری صاحب کے کیس کا حوالہ دیا ایک لڑائی جو ہے وہ احسن اقبال اور دانیال عزیز صاحب کے فرنٹ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلی ہوئی. اچھا یہ تو انٹرنل معاملات ہیں پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابی معاملات جو ہیں وہ نون لیگ کے کہیں پر بھی
سیٹل نہیں ہو رہے. آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کی بات ہم نے سنی, کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آ کے بات رک گئی, اب پتہ نہیں اتحاد ہے کہ نہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, ہم نے انتخابی اتحاد کی بات سنی, وہ تو ایک حلقے کو لے کے NA 242 کو لے کر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹک ہو گئی ہے. تو کیوں ایسا ہے کہ جو پریکٹیکل الیکٹورل الائنسز ہیں وہ بھی نون لیگ کے لگ رہا ہے کہ چل نہیں رہے؟ نہیں, یہ سب دیکھیں, میں آپ کو جنرل یہ بات بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ آپ کا کوئی امیدوار بہت اسٹرانگ ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹ نکال لے گا اللہ کے فضل سے, تو وہاں پہ تو ایڈجسٹمنٹ کا تو تک نہیں بنتا. اور جہاں پہ دوسری کسی آپ کی الہی پارٹی ہے جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر ان کا امیدوار کوئی بہت اچھی پوزیشن میں ہے تو پھر تو آپ کو دوسری رائے نہیں ہے, دوسری سوچ ہی نہیں ہو سکتی, آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک پارٹی یہ کہے کہ آپ فلان حلقے میں آپ ہمیں ایڈجسٹ کر دیں, تو وہاں پہ ان کا ووٹ بھی کوئی نہ ہو اور سرین وہ مسلم لیگ نون یا کوئی بھی جماعت کے ووٹ لے کے کامیاب ہوں, تو میرے خیال میں یہ بات بنتی ہے, یہ اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں گے. ہاں, اگر وہ 4 5 6 حلقے کہتے ہیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا حلقہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کا امیدوار جو ہے وہ ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ سیٹ نکال سکتے, پھر آپ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے اور آپ کے ووٹ مل کے وہ سیٹ نکال سکتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہے میرے خیال میں شاید سیٹل ڈاؤن ہو ہی جائیں گی 2-4 دن میں سارا. لیکن سر پھر اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ نے جو بات کی اس کے اندر تو بالکل وزن ہے, یہ لاجیکل بات ہے, تو پھر اس طرح کے اتحاد جو ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشنز کے بعد ہی غور کرنا چاہیے تھا؟ پھر پری الیکشن اتحاد کی خبر آتی ہے, پھر خبر آتی ہے اتحاد نہیں ہے, ایک عجیب کنفیوژن ہے پھر تو. نہیں دیکھیں, اس قسم جو الیکشن کے انتخابی اتحاد ہے نا وہ پہلی بنتے ہیں. انتخابی اتحاد کے بعد پھر آپ جاتے ہیں گورنمنٹ کے, پھر آپ نے دیکھنا کون کون سی جماعت کے ساتھ آپ الائنس کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کولیشن کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آتی ہے آپ کی انتخابی جو ہے طریقہ, وہ میں یہ آپ کو کر رہا ہوں. اس میں تو ہونا ہی تھا, جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ میں نے آپ کو ایک اپنے تجربے کی روشنی میں میں نے آپ کی جو میرے ذہن میں سوچ ہے وہ میں نے آپ تک منتقل کر دی ہے. اب فیصلہ وہ قابلین نے کرنا, میں نے فیصلہ نہیں کرنا, میں تو جنرل ایک جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی الائنس کی کوئی خبریں اڑ رہی ہیں, یہ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ بلاول بھٹو کو نون لیگ جو ہے وہ لاہور کے ایک حلقے میں سپورٹ کر سکتی ہے, یہ بھی خبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اب سر اٹھا رہی ہے, تو یہ کوئی ایسا ممکنات میں سے آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, سیاست میں کوئی سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتے, یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ بلاول کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ریٹرن میں وہ سندھ میں کیا دیتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے نا. نہیں سر, سندھ میں تو آپ لوگ آلریڈی اینٹی پیپلز پارٹی الائنس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اس کی باتیں چل رہی ہیں, لاہور میں پھر ان کو سپورٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں, تو یہ بھی سیاست میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. میں نے تو آپ کو گزارش کی ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں, سیاسی سوچ ہے, جو جہاں بھی آپ اپنا ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کر لیجیے. اور یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کیا کریں گے, کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر پیپل پارٹی سمجھتے ہیں ان کو مسلم لیگ کی ضرورت ہے تو ان کو اگر ضرورت آپ کی پوری کرنی ہے تو پھر آپ کو مسلم لیگ کی ضرورت بھی پوری کرنی پڑے گی. تو اس لیے میرے خیال میں شاید یہ بڑوں کے فیصلے ہیں, بڑے جانے, بڑوں کا کام جانے, نہ میرا تعلق ہے نہ آپ کا تعلق ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. نہیں سر, ہم تو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک وقت پہ ایسا ایک فیس پٹ اپ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم ایک مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں, بلکہ آج بھی کہتی ہے آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مزاحمت کی ایک وقت کے اندر اور ہم نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا اور ہم بڑے کلیئر تھے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے سسٹم کے اندر آپریٹ نہیں کریں گے. محمد زبیر صاحب جو ہے سر, انہوں نے بھی حال میں انٹرویو دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اسی وقت کی بات کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی میں تو جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کر کے آیا, میں نے ان سے پوچھا کہ مریم صاحبہ کے ٹکٹس کیوں نہیں چلنے دیتے, ان کی تقریر یا ان کی بات کیوں نہیں چلنے دیتے, اور ڈائیلاگ ہر چیز کا حل ہے, میں نے ڈائیلاگ سے وہ سارے مسئلے حل کروا دیے. تو سر ایک طرف آپ فیس کے شو کر رہے تھے کہ مزاحمت ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ پیچھے سے آپ کے لوگ جو ہے ڈائیلاگ کر رہے تھے. یہ سارے پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اب میں اس بارے میں آپ کو کیا کہوں, میں تو بڑا سیدھا سادہ بتا ہوں, میں تو اپنی سیریز کرتا ہوں, اپنے حلقے کی حد تک گزارش کرتا ہوں, جس میں میں نے ایسا مطلب یہ آپ یہ کہتے ہیں سیاسی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ
اس طرف بھی کر سکتے ہیں بات، آپ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں، آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ محبت اور پیار کی باتیں بھی کر سکتے ہیں. یہ سیاسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور جب تک یہ الیکشن ختم نہیں ہوتا یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو ان چیزوں کو دیکھ کے پھر اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں نہیں آئیں. نہیں دیکھیں، لیکن پھر بھی میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک طرف آپ مزاحمتی فیس پٹ اپ کریں اور ساتھ ساتھ آپ مفاہمت بھی کر رہے ہوں تو یہ ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. جی یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہی دو چیز میں. چلیں اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، آپ کی جماعت سے ابھی تک جو بھی لوگ ناراض ہو رہے ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر لوں، مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کر لیں، اب زبیر صاحب کی بات کر لیں، وہ توپیں جب نکلتی ہیں تو پہلا نشانہ اسحاق ڈار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب زبیر صاحب نے تو کہا جی کہ ڈیفالٹ پہ کہاں تھا ملک، ہم نے تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تو ہم تو فوری الیکشن میں جانے کی بات کر رہے تھے، اتنا ہی ڈیفالٹ پہ ہم جا رہے ہوتے تو ہم کیوں بات کرتے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف جو تھوڑا سا بیچ میں مسئلہ ہوا تھا، مفتاح اسماعیل اس کو واپس لے آئے تھے، لیکن ڈار صاحب نے آ کر جو تڑ دکھائی آئی ایم ایف کو، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے چلا گیا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چل پڑے. تو سارا قصور اور نقصان جو ہوا وہ تو ڈار صاحب کی وجہ سے ہوا. یہاں پہ اصل پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مزاج بن گیا ہو کہ جب کئی تھوڑی سی خرابی ہو جائے تو پھر آپ سارا دوست جو ہے ساری الزام جو ہے کسی ایک بندے پہ پھینکتے ہیں، اور جب معاملہ ٹھیک ہوں تو پھر آپ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا اسحاق ڈار 2013 سے 2018 تک وہی میرے خیال میں شاید وہی فائنانس منسٹر تھے جی، اور انہی کے دور میں میرے خیال میں سارے کا سارا فائنانس جو تھا اس کو بہتری آئی. آئی ایم ایف سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور 16 مہینے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ٹرمپ آئے تو معاملات تو خاصے خراب تھے نا اکانومی کے، تو سنبھالتے وہ طریقہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مفتیٰ صاحب کی اور دلداری ہوئی کہ ان کو ایک فائنانس منسٹری تھی اس سے اتار کے اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا گیا. میرے خیال میں شاید چھوٹے بھائیوں کی طرح مفتیٰ بھی، میرا خیال ہے اگر وہ خاموش رہتا تو اچھا جسچر ہوتا اور بہتر سیاست کے لیے بہتر ہوتا، اس کے لیے بہتر ہوتا. لیکن باہر اس کی اپنی مرضی، میں اس پر سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ناکامیاں ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ کسی ایک شخص کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، وہ نہیں کرنا چاہیے. سر وقت ختم ہو گیا، ورنہ آپ سے مزید بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود تھے، ان کے شکر گزار ہیں. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.